اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے 105 تک کا ترجمہ، تفسیر اور گرامر کی مدد سے مطالعہ کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ والسابقون الاولون، جو پہلے ایمان میں داخل ہوئے وہ اولین ہیں، ان میں مہاجرین کا مقام سب سے بلند، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا دوستو، اور جنہوں نے ان کو مدینے میں سنبھالا وہ بھی، حالانکہ ایمان لانے والے کون سے بہت امیر لوگ تھے، لیکن جس طرح سے انہوں نے ان کے لیے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اور پھر جو ان کے بعد بھی ان کے پیچھے آئے، یعنی ایک کھیپ تو وہ تھی نا جو پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے کے اوپر مدینہ پہنچی، اور مدینے میں جنہوں نے ان کا استقبال کیا، ایک وہ تھے جنہوں نے بعد میں ان کو فالو کیا۔ ان میں مومنات بھی تھیں اور ان میں مومن بھی تھے، اور مومنات کا تو یہ عالم تھا، انہوں نے نہ صرف بچے چھوڑ دیے، اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا، بلکہ اپنا گھر بار بھی چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے کے اوپر ہجرت فرمائی۔ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کیوں کہ تیار ہے دوستو، یہ وہ خوشخبری ہے جو ان کو ان کے مرنے سے پہلے ہی دے دی گئی۔ یعنی کون لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ مرنے کے بعد ان کو جنت ملے گی، مگر یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کو پہلے ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں نبی پاک کو کہ تمہارے ارد گرد، من العرابی، اکثر اعراب جو ہیں، اکثر بدو جو ہیں، منافقون، یہ منافق ہیں۔ انہوں نے کسی مسلط کی بنیاد پر اسلام تو قبول کر لیا، مگر ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینہ کے لوگ بھی، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو قائم ہیں نفاق کے اوپر، لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام ظاہر نہیں کیے اور ان سے کہا کہ آپ خود پہچان لیں، اور ایک جگہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے چہرے اور ان کی مختلف عادات سے آپ ان کو بخوبی پہچان لیں گے۔ ورنہ ذرا سوچیں کہ اگر ان کے نام آشکار کر دیے جاتے تو پھر معاشرے کا کیا عالم ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنعذبہم مرتین، ہم ان کو دوگنا عذاب دیں گے 2 دفعہ، ثم، پھر یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو پلٹا دیا جائے گا کس کی طرف؟ عظیم عذاب کی طرف۔ تو یہ دگنا عذاب جو ہے، یہ عذاب عظیم جو ہے، یہ نہ صرف اس آخرت کے اندر ان کو جہنم کی صورت میں ملے گا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی ذلیل کیا۔ وآخرون، اور کچھ لوگ ان میں سے دوسرے تھے، اعترفوا، جنہوں نے اقرار کر لیا، یعنی ان سے وقتی لغزش تو ہوئی کہ انہوں نے جنگ میں جانے سے معذرت کر لی اور اپنے اپنے عذر ظاہر کر دیے، حالانکہ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ خلطوا عملا صالحا، لیکن انہوں نے مکس اپ کر دیا تھا عملا صالحا کو، وآخر سیئا، اور اپنے گناہوں کو، برائیوں کو غلط ملت گڈمٹ کر دیا تھا، یعنی جو انہوں نے نبی کریم سے انکار کیا، ان کی بات پر اقرار نہیں کیا، تو یہ گڈمٹ کر دیا انہوں نے اپنے اعمال کو۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ممکن ہے کہ اللہ ان کے اوپر معافی کا اعلان کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور ہیں، بہت رحیم ہے۔ دوستو انکار شیطان نے بھی کیا تھا، اور غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور شیطان اس کے اوپر پرسسٹ ہو گیا۔ جس طرح یہ 3 اصحاب، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً قبول کر لی کہ غلطی ہے، کوئی اور دوسری بات نہیں کی، مگر ان کے علاوہ کچھ لوگ جم گئے کہ نہیں جی نہیں، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ مسجد زرار بنانے کے اندر بھی پیش ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ جن سے یہ غلطی بھی ہوئی تھی وہ بالکل اس طرح کے نہیں ہوئے جس طرح کے سابقون اور اس کے اولون کے اندر وہ شامل ہوئے ہوتے ہیں مومنین، ان سے بھی وہ گرہ لگ گئی ہوئی تھی ان کے اعمال کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہی تو اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اجازت دی، خذ من اموالہم صدقات تطہرہم، ان سے صدقات لے لو، اجازت مل گئی۔ اب یہ دیکھیں صدقات ہر کوئی نہیں دے سکتا، ہم یہ جو صدقات دینے کے لیے ہم اس کو بوجھ خیال کرتے ہیں اپنے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ صدقات وہ قبول کرتے ہیں، ہر ایک کی نہیں۔ اگر ہم دل سے اندر سے کڑ رہے ہیں صدقہ دیتے ہوئے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو انعام ہے اللہ تعالیٰ کا جن سے وہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کر لیتے ہیں تاکہ ان کو پاک کیا جا سکے، وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کو زکا مل سکے، ان کو پاکیزگی مل سکے، بہا، ان کے ساتھ، وصلی علیہم، لہٰذا ان کے اوپر رحمتیں بھیجا کرو، یعنی ان صدقات کے ساتھ جب تم ان کو قبول کر لو گے تو وہ بھی رحمتوں کے دائرے کار کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اِنَّ صَلَوَاتَكَ، بے شک تمہاری بلیسنگ جو ہیں، سَكَنٌ لَهُمْ، ان کے لیے دل جوئی کا باعث بنیں گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سمیع ہے، بہت علیم ہے، بہت جاننے والے ہیں۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ ویقبل التوبہ، کہ اللہ ہی ہیں جو توبہ قبول کرنے والے ہیں، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، ویاخذ الصدقات، لہذا لے لیا کرو ان سے صدقات، وان اللہ، اور بے شک اللہ والتواب الرحیم، وہ تواب ہیں، معافی عطا کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں گناہ گاروں کی طرف، اور رحیم ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور کہہ دو ان سے کہ اعمال کرو اپنے جس طرح سے کر سکتے ہو، فَسَيَرَ اللَّهُ، اللہ دیکھ لیں گے ان کو، جانچ لیں گے ان کو، کن کو، عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارے عملوں کو اور ان کے رسول بھی جانچ لیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی جانچ لیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور آخر تمہیں پلٹ کر تو کدھر جانا ہے، اس کی طرف جانا ہے جو تمام غیب کے علوم کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، وَالشَّهَادَةِ، اور ہر ایک چیز کے اوپر نگہبان ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتا دیں گے، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیا کرتے رہے ہو، لہٰذا ان سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تم اپنے بس اعمال کرتے جاؤ۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ توبہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، وہ نیت کو جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو میرا ہے، کیا یہ مجھ سے رجوع کر کے اپنے اعمال کرتا ہے یا صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔